السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آج ہم بات کریں گے. آج کا ویلاگ ہے میس میڈیا کا مرڈر، پاکستانی ذرائع ابلاغ کا قتل. میری رائے ہے یہ آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جس کو میس کمیونیکیشن، میس میڈیا یا ذرائع ابلاغ بولتے ہیں ان کا قتل ہو چکا ہے، وہ مر چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہے. اور اس وقت جو سب سے بڑی جو ڈبیٹ کی ضرورت ہے اس معاشرے کو وہ یہ ہے کہ یہ میس میڈیا ہوتا کیا ہے اور یہ کس نے قتل کیا ہے. یہ وہ سوال ہے، وہ $1,000,000 کویسچن ہے جس کا میں کوشش کروں گا ایز اے ون پرسن کہہ لیں، ایک 6 فٹ کے فرد کی حیثیت سے، کہ یہ کس نے اس کو قتل کیا. یہ آج کا ہمارے ویلاگ کا ٹاپک ہے. اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی میں ڈیفینیشن کروں کہ ہمارے ایک نیا کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے. ہم سوشل میڈیا کو، انٹرنیٹ کو، موبائل کو ہم نے میڈیا کا نام دے دیا ہے. میڈیا سے سب سے پہلے جو بڑا مسئلہ پاکستان میں پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ میس میڈیا جو ہے وہ ایک پروفیشن ہے، جس کو ہم ریڈیو بولتے ہیں، جس کو ہم ٹیلی ویژن بولتے ہیں، جس میں ہم اخبارات بولتے ہیں، اردو اخبار ہیں، انگلش اخبار ہیں، نیشنل پیپرز ہیں، بک رائٹنگ ہے، فلم ہے، سٹیج ہے، پبلک ریلیشننگ ہے، ایڈورٹائزنگ ہے. یہ ایک میس کمیونیکیشن ہے اور یہ وہ کمیونیکیشن ہے جو ایک پروفیشنل کرتا ہے، جس کے پاس ٹریننگ ہوتی ہے، جس کے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے اور وہ ایک سسٹم میں، ایک ہیرارکی میں کام کرتا ہے. اب جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ میس میڈیا نہیں ہے. یہ تو میرے پاس ایک موبائل ہے، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، سڑک پہ بیٹھا ہوں، باغ میں چلا جاؤں، مری چلا جاؤں، امریکہ چلا جاؤں، افریقہ چلا جاؤں، بات کروں، آپ سے شیئر کر لوں. اس کے لیے میرا جرنلسٹ ہونا، میری ڈگری کیا ہے، میں کون سی اپنا جو صحافتی تنظیموں کا رکن ہوں کہ نہیں ہوں، میں کسی سسٹم کے انڈر ہوں، میرے اوپر کوئی ایڈیٹر ہے، میرے پاس کوئی سرٹن لاز ہیں، میڈیا لاز کا مجھے پتہ ہے، مجھے اپنا سائبر کرائم کا پتہ ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ حد تک عزت کا کیس ہو سکتا ہے. تو پاکستان میں جو ٹریجڈی ہوئی ہے، جو ہم نے میس میڈیا کا قتل کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میڈیا تو گیا مر، اس مرنے سے ایک نوائز پیدا ہو گئی. سارا جو شفٹ تھا نا وہ سارا سوشل میڈیا پہ چلا گیا. سوشل میڈیا سے مراد یہ ہے کہ اب حالت یہ ہوگی، اگر خبر یہ ہے کہ عرشد شریف کا مرڈر ہو گیا، مرڈر بہت بڑا، کس نے کیا، کیوں کیا، اس کے ایفیکٹس کیا ہوں گے. اب جو بے روزگار نوجوان ہے اس کو یہ راستہ نظر ہے کہ جب اس کی اپنا میت کو قبر میں اتارا جائے تو آپ فوراً وہاں پہ لائیو کر دیں اور کہیں جی یہ مناظر ہے کہ دنیا سے جب وہ قبر میں ان کی میت کو جب لے کے گئے تو وہ مناظر آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں جی ہمارے 3 لاکھ فالوور آ گئے ہیں، 12 لاکھ لوگوں نے یہ دیکھ لیا. میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہا، میں ایک مائنڈ سیٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے پیچھے جو چیز آ گئی اس میں پروفیشنلزم نہیں تھا، اس میں نالج نہیں تھی، اس میں سرٹیفکیشن نہیں تھی، وہ کسی سسٹم کے تحت نہیں ہے. اور اس میں ایک ہی چیز ہے کہ آپ نے جو موجودہ اس وقت جو چیز آپ پیش کر رہے ہیں اس سے زیادہ آپ نے لائکس کتنے لینے ہیں، کیونکہ یہ کام ہو گیا اب ڈالر میں. تو یہ تباہی اور بربادی جو پاکستان میں، جو جس کو ساری دنیا میں ایک کنسنسس ہے کہ ریاست کا چوتھا پلر جو ہے وہ اس کو بولتے ہیں میڈیا، تو پاکستان کا تو چوتھا میڈیا مر چکا ہے. وہ تو یہ پھر ریاست یا تین پلر کے ساتھ چلتی ہے، اس کا ایک ستون ہی نہیں ہے. تو یہ اس ویلاگ میں ابھی ہم آگے جا کے میں بات کروں گا کہ یہ کس نے قتل کیا اور یہ کیوں قتل ہوا. اس کا سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے جس نے میس میڈیا کے قتل میں اپنا کردار ادا کیا. جب یہ مر گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ سارا میڈیا سوشل میڈیا پہ چلا گیا اور سوسائٹی بجائے اس میں میڈیا کا جو اصل کردار تھا وہ تھا برج کا، کہ وہ طاقتور اور کمزور کے درمیان ایک برج بنے تاکہ ان میں شیئرنگ ہو، تاکہ مسائل حل ہوں اور سوسائٹی میں امن آئے. اس کی بجائے یہ ہوا کہ ایک نوائز کریٹ ہو گیا. سوسائٹی میں ہر ڈیفرنٹ طبقے نے، ہر گروپ نے، ہر ڈیفرنٹ ایج گروپ نے اپنی اپنی دکان لگا لی اور اپنی اپنی گیم جو ہے نا اس کو نا بجائے ایک لارجر انٹرسٹ کے، ایک اجتماعی ایک مفاد کے، انفرادی ہم نے کر کے پورے پاکستان میں ایک نیا نوائز کریٹ کر دی ہے، کنفیوژن کریٹ کر دی ہے، ایگزائٹی کریٹ کر دی ہے، پریشانی کریٹ کر دی ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ میس میڈیا کے قتل کی وجہ یہ سب سے بڑی جو ہم نے سزا کاٹی ہے وہ یہ کاٹی ہے. میں سوشل میڈیا کے خلاف نہیں، مگر سوشل میڈیا کا جو کردار تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. ہم نے جب سوشل میڈیا پہ اتنا بڑا بار ڈال دیا، بوجھ ڈال دیا، جب ہم نے جرنلسٹ پہ پابندیاں لگا دیں، جب ہم نے میس میڈیا کی جو ملکیت تھی وہ ہم نے ایڈیٹر سے چھین کے ہم نے ایک سرمایہ دار کے ہاتھ میں کر دی، تو پھر یہ ہونا تھا اور اب ہو گیا. اب تھوڑا سا جو باقی کا ٹائم ہے وہ چاہ رہا ہوں میں تھوڑا سا اپنی طرف سے ایک کنٹریبیوشن کا چاہ رہا ہوں، ایک انالیسس چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو میڈیا کا قتل ہوا ہے، جو تباہ و بربادی ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے سب سے پہلے میں جرنلسٹ پہ ڈالتا ہوں. جرنلسٹ کی سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کوتاہی ہے جس پہ اس نے ریزسٹ نہیں کیا اور جس کی سزا خود اس کو بھی ملی ہے، پورے پاکستانی سوسائٹی کو ملی ہے، وہ یہ ملی ہے کہ گزشتہ 10-15 سال سے، خاص طور پہ مشرف کے زمانے میں یہ ٹرینڈ شروع ہوا کہ اب نئے چینل ٹی وی آئیں گے، ان کی جو ملکیت تھی انہوں نے پیور جرنلسٹ کی بجائے انہوں نے سرمایہ داروں کو دینا شروع کر دی. ایک کراس میڈیا کام ہو گیا. اگر آپ
آپ کا اسکول کا بزنس ہے, آپ ریئل اسٹیٹ چلاتے ہیں, آپ شہر کے میئر ہیں, یا آپ ریڈیو کا کام کرتے ہیں, یا آپ بسکٹ بناتے ہیں, یا آپ سگریٹ بناتے ہیں, تو ساتھ آپ ٹی وی کا بھی چینل لے لیں. تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جب یہ ملکیت میڈیا میں آ گئی, اس سے پہلے ٹریڈیشنلی ہمارے یہاں میڈیا کی ملکیت سرمایہ داروں کے ہاتھ میں تھی, مگر میڈیا کا جو ٹاپ آفیسر تھا, جو مینیجر تھا, وہ جرنلسٹ ہوا کرتا تھا. وہ ایڈیٹر کا ایک پروفیشن تھا, ایڈیٹر کا ایک انسٹیٹیوشن تھا جو بزرگی, تجربے اور اصولوں کے ساتھ چلتا تھا. ایڈیٹر جو چیزوں کو دیکھتا تھا وہ جرنلسٹکلی صحافتی اقتدار کے حوالے سے دیکھتا تھا. تو مشرف کا سب سے بڑا جو تحفہ ہمیں ملا وہ یہ ملا کہ اس نے ایڈیٹر کو ختم کر کے جب امیر لوگوں کو, سرمایہ داروں کو ڈھیر سارے لیسنس دیے, تو سرمایہ دار جب وہاں فیصلہ کرتا تھا کہ یہ خبر بنے گی, یہ خبر نہیں بنے گی, یہ بندہ اینکر بنے گا, یہ اینکر نہیں بنے گا, اس پروگرام کا یہ ٹاپک ہوگا, تو انہوں نے خود فیصلے کرنے شروع کر دیے. اس نے کہا اگر یہ پروگرام آج ہو گیا تو جو میرا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے وہ تو نہیں اثر انداز ہو جائے گا. اس نے کہا اگر یہ اس طرح کا جو میں نے پروگرام کر دیا تو جو سوئی گیس جو میں لے رہا ہوں انڈائریکٹلی سستی سی حکومت سے مل کے, کہیں وہ میری تو بند نہیں ہوگی. تو مالکان جب سرمایہ دار ایڈیٹر بنے, جب انہوں نے یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیا بغیر صحافتی اصولوں کے کہ کون کیا کرے گا, اس سے سب سے پہلے میڈیا کی ڈیتھ وہاں سے شروع ہو گئی کہ آپ نے ایڈیٹوریل ہیڈ کی بجائے آپ نے سرمایہ داری مفاد کو اوپر لے آئے, اور آپ کے ذہن میں صرف دو چیزیں رہ گئی کہ ریاست کے طاقتور جو حلقے ہیں ان کے خلاف بات نہیں کرنی اور منافع کے لیے کام کرنا ہے. اور اس میں جو قتل ہوا, قتل کیا ہوا, یہ سب سے انٹرسٹنگ بات ہے. صحافت کا جو سب سے بڑا جو اصول ہے, جو رول ہے, جو مجھے سمجھ آئی یہ ہے کہ اٹ از دی وائس آف دی اوپریسڈ, کمزور آدمی کی آواز ہے. جو صحافت کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ جو حکمران ہے, جو سیاستدان ہے, جو حکومت ہے, جو سرمایہ دار ہے, جو ریاستی ڈھانچہ ہے, یہ سب کے پاس طاقت ہے. یہ عدلیہ کے پاس طاقت ہے, فوج کے پاس طاقت ہے, پولیس کے پاس طاقت ہے, سرمایہ دار کے پاس طاقت ہے. طاقت کس کے پاس نہیں ہے؟ وہ ہے عام آدمی. تو صحافت کیا تھی؟ وائس آف دی کامن مین. اس نے عام آدمی کی آواز بننا تھا. اس کے مسائل کیا ہیں تاکہ وہ حکمرانوں تک جائے, تاکہ وہ طاقتوروں کے پاس جائے, اور مقصد ایک نیک نیتی کا ہے کہ آپ لوگوں کے دکھ درد کو اوپر تک پہنچائیں اور ایک برج بنے تاکہ سوسائٹی میں مسائل حل ہوں اور سوسائٹی میں بیوٹی پیدا ہو, سوسائٹی میں اپنا امن پیدا ہو, سوسائٹی میں ٹھہراؤ پیدا ہو. تو جب آپ نے وہاں پہ وائس آف دی کامن مین کو دبایا, آپ نے وائس آف دی پاورفل کو پروٹیکٹ کیا, اور آپ نے جو منافع کو جب پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیا, تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے پہلے قتل میں خود صحافی شامل ہوئے. اور صحافیوں کے شامل ہونے سے مراد میں صحافیوں کو تنقید نہیں کر رہا, میں صحافتی تنظیموں پہ تنقید کر رہا ہوں. انہوں نے اس پہ اکٹھے نہیں ہوئے, انہوں نے اس کی آواز نہیں اٹھائی, اور اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ سب سے پہلے کامن مین کی وائس جو تھی وہ سوشل میڈیا میں اس لیے آ گئی کہ میس میڈیا میں ختم ہوگی. اب آگے چلتے ہیں. ہمارا جو حکمران طبقہ ہے وہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے. ہماری جتنی بھی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہ ساری میرے نقطہ نظر کی مالک ہوتی ہیں کہ میڈیا آزاد ہونا چاہیے, عام آدمی کے مسائل ہونے چاہیے, میڈیا سچ کا ساتھ دے, میڈیا کمزور کا ساتھ دے, کیونکہ اس وقت وہ کمزور ہوتے ہیں, اس وقت وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے جب نواز شریف اپوزیشن میں ہوتا تھا تو پیپلز پارٹی کے زمانے میں جس صحافی پہ ظلم ہوتا ہے فوراً وہ پہنچ جاتی ہے جماعت. اسی طرح عمران خان صاحب بھی یہ کیا کرتے تھے کہ جب پیپلز پارٹی کے دور میں یا نواز شریف کے دور میں کوئی ظلم ہوا کرتا تھا, خان صاحب سب سے پہلے پہنچ کے بیان دیتے تھے یہ ذاتی اساوت کے خلاف ہے. اور خود ان کو یاد نہیں کہ سار عالم کو گولی ان کے دور میں لگی, حامد میر کے پہ پابندی ان کے دور میں لگی. اگر میں پابندیوں پہ شروع کروں تو سارا ٹائم اس پہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح اب آج اگر مسلم لیگ نون ہے تو مسلم لیگ نون بہت تنقید کرتی تھی عمران خان پہ, مگر جب اپنی باری ہے تو ان کا بھی اب دل کرتا ہے کہ وائس آف دی کامن مین ختم ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں, ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں, اندر سے ان کا بھی ایک ہی وہ پوائنٹ ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ میڈیا کی آواز میرے پہ نہ آئے, یہ کامن مین کی جو تکلیفیں میرے تک نہ پہنچے. اگر میں طاقت میں آ جاؤں تو یہ صرف میری آواز بن جائے, یہ مسئلہ ہے. اب آتے ہیں ریاستی اداروں پہ. تو ریاست جو تھی, ریاست تو بنی تھی عام آدمی کے لیے, ریاست نے بھی یہی کام کیا. ریاستی طاقتور اداروں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو آئین نے کہا ہے ہمارے خلاف تو میڈیا بات ہی نہیں کر سکتا, آپ ہمارے خلاف بات نہ کریں, باقی سب کے خلاف بتائیں. آپ ایم این اے کی کرپشن بتائیں, آپ ایم پی کی کرپشن بتائیں, آپ حکومت کی کرپشن بتائیں, آپ پولیس کی کرپشن بتائیں, آپ ہر سرکاری ملازم کی کرپشن بتائیں, ان کی نااہلی بتائیں, ان کی ناقص حکمرانی بتائیں, مگر ہماری طرف نہ آئیں. تو جب آپ نے بھی وہی کام کیا کہ جناب یہاں تو پھر آپ ایک یونیورسل بات کرتے, آپ آئین کے ساتھ چلتے. ہماری عدالتوں کا بھی یہی کام ہے کہ آپ اگر عدالتوں پہ چڑھ جائے تو توہین عدالت لگ جاتی ہے جرنلسٹ پہ. تو عدالت کو بھی اس آئین نے پروٹیکٹ کر دیا,
جو طاقتور ادارے ہیں اس کو بھی سائن نے پروٹیکٹ کر دیے، ان کے پہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے. تو ان میں جو کرکس ہے وہ سارا یہ ہے کہ پاکستان کے جو طاقتور جتنے بھی نظام ہے، جس میں سیاستدان ہے، حکومت ہے، ریاستی ڈھانچہ ہے، عدلیہ ہے، جتنے بھی ادارے ہیں، انہوں کی سب کی ایک ہی خواہش ہے. اور اس میں جرنلسٹ نے پھر ساتھ دیا، جو میں نے ثابت کیا کہ جناب کامن مین کی وائس جو ہے آپ ضرور دیں، مگر جب میرے خلاف ہے وہ نہ بتائیں، مجھے بس مائنس کر دے، باقی سب کے خلاف آپ چڑھ جائیں. تو جب اس طرح طاقتور طبقے اگر اور جرنلسٹ بھی اگر ان کے ساتھ خاموش ہو جائے گا تو پھر اس کا وہی نتیجہ نکلے گا جو پاکستان میں ہوا. آج کے پاکستان میں ایک کنسنسس ہے، ایک ڈپریشن ہے کہ میڈیا ختم ہو گیا ہے. جتنے بھی نامور جرنلسٹ تھے آپ ان سے اگری کریں، ڈس ایگری کریں، ان کے پروگرام بند ہیں، وہ پاکستان چھوڑے ہیں. اب کوئی دن نہیں ہے جس دن یہ خبر نہیں آتی اس کو مارنی پڑی، اس کی جان خطرے میں نہیں ہے، اس کا جان جانے والی ہے، وہ پاکستان چھوڑا ہے. تو یہ ایک ہماری سب کی زندگی میں پاکستان کا میڈیا قبرستان بنا ہے. اور میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال ایک بھائی آپ یہی دعا گوں کہ ریسٹ ان پیس، آرام سے سو اور اپنا ٹائم پورا کرو. اور لوگ اسی لیے کیوس کا دن بدن شکار ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اب سوشل میڈیا کے رحم و کرم پہ ہے. اس کے ساتھ طاہر ملک کو اجازت دیجیے.